بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ معمر قذافی کا بیٹا صدارتی انتخاب کے لیے نااہل قرار۔ متحدہ عرب امارات کی ترکی میں $10 ارب کی سرمایہ کاری۔ امریکہ تائیوان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ بند کرے۔ چائنا۔ بھارت نے پاکستان سے فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت مانگ لی۔ حکومت نے مریم نواز کے خلاف کمیٹی قائم کر دی۔ پاکستانی ڈرامہ میرے پاس تم ہو کی بھارت میں کاپی۔ سعودی دلہا اپنی شادی روک کر امتحان دینے چلا گیا۔ شادی میں بجنے والے میوزک سے 63 مرغیاں ماری گئیں۔ موت کے بعد زندگی پر لاکھوں ڈالرز کا انعام۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ لیبیا میں معمر قذافی کا بیٹا صدارتی انتخاب کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے بدھ کے روز ایک ابتدائی فیصلے میں اعلان کیا ہے کہ سابق مقتول لیڈر کرنل معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام قذافی صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے اہل نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ کل 98 امیدواروں میں سے 25 امیدواروں کو نااہل قرار دیا گیا ہے۔ لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کے سبکدوش ہونے والے ایلچی جان پوبیش نے خبردار کیا تھا کہ اس سال کے آخر میں طے شدہ لیبیا کے انتخابات کے انعقاد میں ناکامی صورتحال میں شدید خرابی اور مزید تقسیم اور تنازعات کو جنم دے گی۔ متحدہ عرب امارات نے ترکی میں سرمایہ کاری کے لیے $10 ارب مالیت سے فنڈ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ترکی اور متحدہ عرب امارات کے درمیان صدر رجب طیب اردوان اور ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید کی موجودگی میں ترکی میں کئی معاہدے کیے گئے۔ ان دونوں کے درمیان سرمایہ کاری کے معاہدوں پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید نے کہا کہ ترک صدر سے ملاقات میں مفید مذاکرات کیے اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے کے امکانات پر زور دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس تعاون سے نئے مواقع ملیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مل کر دونوں ملک ایک دوسرے کے مفاد کے لیے کام کریں۔ ترک وزیر خارجہ نے اس حوالے سے کہا کہ اردوان اور محمد بن زید کے مذاکرات بہت کامیاب رہے اور وہ دسمبر میں ابوظہبی کا بھی دورہ کریں گے۔ اس سے پہلے ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید ترکی کے سرکاری دورے پر بدھ کو انقرہ پہنچے تو ایوان صدارت آمد پر صدر رجب طیب اردوان نے خود خیر مقدم کیا۔ شیخ محمد بن زید کا شاندار سرکاری استقبال ہوا، انہیں گارڈ آف آنر دیا گیا، 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ چائنا نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ تائیوان سے اقتصادی امور پر مذاکرات بند کرے۔ چائنا اس معاملے پر مکمل عدم اطمینان کا اظہار اور سخت احتجاج کرتا ہے۔ امریکہ کو اپنے وعدوں کا پابند ہونا چاہیے اور فوری طور پر تائیوان سے تمام سرکاری روابط منقطع کر دینے چاہیے۔ چائنا نے تائیوان انتظامیہ کو خبردار کیا ہے کہ تائیوان کی امریکہ کی حمایت میں آزادی کو یقینی بنانے کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ یاد رہے دوستو کہ چائنا تائیوان کو اپنا حصہ قرار دیتا ہے اور اسے روس سمیت دیگر ممالک کی حمایت بھی حاصل ہے۔ انڈیا نے مقبوضہ وادی سے اڑان بھرنے والی پروازوں کے لیے پاکستانی حکومت سے فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت مانگ لی ہے۔ بھارتی حکومت نے پاکستان سے فضائی حدود استعمال کرنے کے لیے باضابطہ درخواست دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سری نگر سے اڑان بھرنے والی پروازوں کو پاکستانی فضائی حدود سے گزرنے دیا جائے۔ پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کے معاملے پر پاکستانی حکومت نے متعلقہ اداروں سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ قومی سلامتی اور کمیٹی کی جانب سے رپورٹ ارسال کر دی گئی ہے، جبکہ دیگر متعلقہ اداروں کی جانب سے بھی بھارت کی درخواست کے حوالے سے رپورٹ سول ایوی ایشن کو بھجوا دی گئی ہے۔ سول ایوی ایشن تمام رپورٹس حکومت اور وزارت خارجہ کو ارسال کرے گی۔
جس کی روشنی میں بھارت کی درخواست پر فیصلہ کیا جائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ پاکستان نے مقبوضہ وادی سے اڑان بھرنے والی پروازوں پر پاکستانی فضائی حدود کے استعمال پر پابندی لگا رکھی ہے۔ دوسری طرف بھارتی ریاست کرناٹک میں سرکاری آفیسر کے گھر کی پائپ لائن سے نوٹ برآمد ہوئے ہیں۔ اینٹی کرپشن بیورو کے حکام نے پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کے انجینئر کے گھر پر چھاپہ مارا تو پائپ لائن سے پانی کی جگہ نوٹ نکل آئے۔ چھاپے میں 25 لاکھ روپے کیش اور بڑی تعداد میں سونا بھی برآمد کیا گیا۔ پائپ لائن خصوصی طور پر نوٹ چھپانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ بھارت میں بڑے عرصے بعد سرکاری کرپٹ افسروں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اور اب تک متعدد کرپٹ افسروں کے خلاف کارروائی کی جا چکی ہے۔ مریم نواز نے پریس کانفرنس میں اعتراف کیا تھا کہ چینلز کے اشتہارات روکنے سے متعلق آڈیو میری ہی ہے، جس پر وفاقی وزراء کا شدید رد عمل سامنے آیا تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ مریم نواز کا اشتہارات کنٹرول کرنے کا اعتراف سنگین مالی بے ضابطگیوں کا ایک اور اعتراف ہے۔ امید ہے کہ وہ بیرون ملک جائیدادوں کا بھی اعتراف کر لیں گی۔ مریم نواز کس حیثیت میں عوام کے ٹیکس سے دیے جانے والے اشتہارات کو اپنی ذاتی مفاد اور چوری کے تحفظ کے لیے استعمال کر رہی تھیں؟ میڈیا کی آزادی پر ان کی منافقت کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ وزارت اطلاعات اور نشریات نے مریم نواز کے انکشافات پر تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے۔ تحقیقاتی کمیٹی نون لیگ کے دور حکومت میں میڈیا کو جاری کیے جانے والے اشتہارات میں بے ضابطگیوں اور میڈیا سیل کے ذریعے من پسند صحافیوں اور مختلف میڈیا گروپس کو نوازنے سے متعلق اپنی رپورٹ مرتب کرے گی۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے کہ مریم نواز کی سرپرستی میں قائم میڈیا سیل کے ذریعے قومی خزانے سے وفاقی حکومت کے 9,62,54,03,902 روپے خرچ کیے گئے۔ مذکورہ میڈیا سیل سے پنجاب کی ایڈورٹائزمنٹ کو کنٹرول کرنے کے شواہد بھی سامنے آئے ہیں۔ پاکستان کے مقبول ترین ڈرامے میرے پاس تم ہو کو بھارت میں کاپی کیے جانے پر سوشل میڈیا صارفین حیرانی کا اظہار کرنے کے ساتھ کافی دلچسپ تبصرے بھی کر رہے ہیں۔ بالی ووڈ میں پاکستان کے مشہور گانوں اور فلموں کو چرا کر ان کی ہو بہو نقل کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بھارتی فلم ساز، پروڈیوسرز اور موسیقار بہت لمبے عرصے سے یہ غیر اخلاقی کام کرتے آ رہے ہیں۔ پاکستان کے مشہور گانوں، فلموں اور کئی سپر ہٹ ڈراموں کو نہایت ہی بے باکی سے نقل کرنے کے بعد ایک بار پھر بھارت میں پاکستان کے مقبول ترین ڈرامے میرے پاس تم ہو کو کاپی کر کے کامنا نامی ڈرامہ بنایا گیا ہے، جو ہو بہو میرے پاس تم ہو کی نقل ہے۔ ڈرامے کا ٹریلر دیکھ کر سوشل میڈیا صارفین حیران ہونے کے ساتھ ساتھ بھارتی ڈرامہ ساز پر تنقید بھی کر رہے ہیں۔ ڈرامے کی سٹوری لائن، ڈائریکشن اور یہاں تک کہ کردار بھی ہو بہو ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو سے کاپی کیے گئے ہیں۔ یہاں یہ بات دوستو دلچسپ ہے کہ بھارت میں پاکستانی ڈرامے کو کاپی کیے جانے کا الزام صرف پاکستانی ہی نہیں لگا رہے، بلکہ خود بھارتی شائقین نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ ڈرامہ کامنا پاکستانی ڈرامے میرے پاس تم ہو کی کاپی ہے، جسے وہ پہلے ہی یوٹیوب پر دیکھ چکے ہیں۔ ایک صارف نے نہایت ہی حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیا صرف میں ہی ہوں جسے لگتا ہے کہ یہ ڈرامہ میرے پاس تم ہو کا ریمیک ہے، جبکہ اسی صارف نے بھارتی ڈراموں کی طوالت پر طنز بھی کیا اور کہا کہ 25 اقساط کی کہانی کو 200 اقساط تک کھینچا جائے گا۔ ایک اور صارف نے کہا کہ میرے پاس تم ہو کی ہو بہو کاپی بھارت مسلسل نیچے گرتا جا رہا ہے۔ ایک صارف نے طنزیہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ نام بھی تمہارے پاس میں ہوں ہی رکھ لیتے۔ ایک صارف نے دلچسپ تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ پاکستانی ڈرامہ تو بلاک بسٹر تھا، لیکن بھارتی ڈرامہ کامنا کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لوگ حسب معمول شو کو کئی سالوں تک چلائیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ بھارتی صارفین کا کہنا ہے۔ ہائی اسکول کا طالب علم سعودی شہری محمد بن فہد اپنی شادی کے دن تقریب روک کر امتحان دینے چلا گیا۔
جس دن اس کی شادی تھی اسی دن اس کا امتحانی پرچہ بھی تھا، لیکن بجائے اپنے امتحان کو ملتوی کرنے کے دلہن نے شادی میں اسی دن دونوں کام ضروری سمجھے اور اپنی شادی کے روایتی لباس میں امتحانی مرکز پہنچ گیا۔ اس موقع پر دلہن نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آج تفسیر کا امتحانی پرچہ تھا، انشاءاللہ پرچہ اور شادی دونوں اچھے ہوں گے۔ امتحانی پرچہ دینے کے بعد وہ جلدی سے اپنی شادی کی تقریب میں روانہ ہو گیا۔ دلہے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر آنے کے بعد بہت سے لوگوں نے اس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دوستو، سمجھ سے بالا تر ہے کہ اس نے شادی کی ڈیٹ کو آگے پیچھے کیوں نہیں کیا، یا پھر سوچا ہوگا کہ دونوں امتحان ایک ہی دن دے دوں۔ شادی بھی تو ایک امتحان ہی ہوتا ہے۔ انڈیا میں ایک الزام لگایا گیا ہے کہ ایک روایتی شادی میں بجنے والے میوزک، ڈھول باجے اور آتش بازی کی وجہ سے 63 مرغیاں مر گئیں۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کے مطابق رنجیت کمار نے بتایا کہ اتوار کی رات ان کے پولٹری فارم کے قریب سے گزرتے ہوئے بارات میں میوزک بجایا جا رہا تھا۔ میں نے بینڈ والوں سے کہا کہ میوزک کی آواز کم کریں کیونکہ مرغیاں ڈر رہی تھیں، لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی بلکہ دلہے کے دوست الٹا مجھ پر چلائے۔ جانوروں کے ڈاکٹر نے رنجیت کمار کو بتایا کہ مرغیوں کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی، جس کے بعد انہوں نے شادی کے منتظمین سے ہٹ جانے کا مطالبہ کیا اور ایسا نہ کرنے پر پولیس کو درخواست دے دی۔ زولوجی کے پروفیسر سوریا کانتا مشرا نے میڈیا کو بتایا کہ تیز میوزک سے پرندوں میں دل کی بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ مرغیوں کا نظام ایسا ہے کہ میوزک سے پیدا ہونے والے اچانک سٹریس سے ان کا بیالوجیکل کلاک متاثر ہوتا ہے۔ بہرحال اس کہانی کا انجام یہ ہوا کہ دونوں فریقین نے پولیس سے بچنے کے لیے مل بیٹھ کر معاملہ طے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پولیس انچارج کا کہنا تھا کہ ہم نے کارروائی شروع نہیں کی کیونکہ پولٹری فارم کے مالک نے درخواست واپس لے لی ہے۔ ایک امریکی ارب پتی نے سوال کیا ہے کہ کیا مرنے کے بعد انسانی شعور برقرار رہتا ہے، یعنی موت کے بعد کس طرح کی زندگی ہوتی ہے؟ جو بھی اس سوال کا سائنسی جواب لے کر آئے گا اس کو مجموعی طور پر $10 لاکھ سے زائد کی خطیر رقم دی جائے گی۔ ارب پتی رابرٹ بائیگلو نے دنیا کے تمام ماہرین کو دعوت دی تھی کہ وہ اس سوال کا سائنسی جواب دینے کی کوشش کریں کہ جسمانی موت کے بعد انسانی شعور برقرار رہ سکتا ہے یا نہیں، اور اگر ہاں تو اس کی نوعیت کیا ہوگی۔ دوستو، یاد رہے کہ رابرٹ کی زندگی میں کئی حادثات رونما ہوئے ہیں جس کے بعد وہ اس سوال کا جواب پانا چاہتا ہے۔ 2020 میں ان کی بیوی نے اپنی جان لے لی تھی۔ اس سے قبل 1992 میں اس کے بیٹے روڈلی نے اپنی جان لے لی تھی، اور اس کے بعد اس کے بیٹے اور رابرٹ کے پوتے نے بھی خود اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا۔ رابرٹ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد بھی شاید باڈی میں شعور برقرار رہ سکتا ہے۔ اس مقابلے میں دنیا بھر کے ماہرین نفسیات اور دماغی اور اعصابی سائنسدانوں سے جسمانی موت کے بعد بھی انسانی شعور کے زندہ رہنے پر 25,000 الفاظ کا ایک آرٹیکل لکھنے کو کہا گیا تھا۔ ممتاز ماہرین پر مشتمل ایک پینل جدید سائنس کی روشنی میں لکھے گئے انعام یافتہ آرٹیکلز کا جائزہ لے گی۔ اول انعام 5 لاکھ، دوسرا 3 لاکھ، تیسرا انعام $1.5 لاکھ دیا جائے گا۔ مقابلے میں دنیا بھر سے 2000 ماہرین نے حصہ لیا۔ مجموعی طور پر 40 ممالک سے 2000 تحقیقی مقالے بھیجے گئے جن پر کئی ماہ تک غور کیا جائے گا۔ اعلیٰ معیار کے مقالوں کی وجہ سے انتخاب کرنا بہت مشکل ثابت ہو رہا ہے۔ رابرٹ نے کہا ہے کہ اب تک 29 مقالے منتخب ہو چکے ہیں اور انہیں نوازنے کے لیے رقم کو دوگنا کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اب اول، دوم اور سوم کے ساتھ ساتھ مزید 11 افراد کو $50,000 فی کس اور 15 ماہرین کو $20,000 فی کس کے حساب سے رقم دی جائے گی۔ مقالوں کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔